اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر وما لکم لا تؤمنون باللہ والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے اور اللہ کے راستے میں خیرات کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ ایمان لانا اللہ اور اس کے رسول پر ضروری ہے۔ کوئی صرف اللہ کو مانتا ہے، رسول کو نہیں مانتا، اس کا بھی ایمان مکمل نہیں ہے۔ کوئی صرف رسول کو مانتا ہے، اللہ کو نہیں مانتا، اس کا بھی ایمان مکمل نہیں ہے۔ ایمان وہ ہے جو اللہ اور رسول دونوں پر ایمان ہو۔ جس رسول کا امتی ہے اس کی شریعت پر عمل کرے، جس رسول کا دور ہے اس کی شریعت پر عمل کرے۔ اگر کسی رسول کو کوئی نہیں مانتا پھر اس کا ایمان نہیں ہے۔ ابھی دنیا میں یہودی ہیں، وہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر چلنے کے دعوے دار ہیں، لیکن وہ اللہ کے کافی نبیوں کو نہیں مانتے۔ مثلا حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باقی نبیوں کو مانتے ہیں، ان کو نہیں مانتے تو وہ بھی مسلمان اور مومن نہیں ہیں۔ عیسائی ہیں، وہ باقی نبیوں کو مانتے ہیں، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، یہ بھی مسلمان نہیں ہیں۔ اسی طرح ہندو ہیں، بدھ مذہب والے ہیں، وہ بھی رسول اللہ کو نہیں مانتے، وہ بھی ایمان والے نہیں ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، خرچ کرو اس مال میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں نائب بنا کر عطا فرمایا۔ اللہ جو ہمیں مال دیتا ہے، پیسہ دیتا ہے، دولت دیتا ہے، یہ پہلے کسی اور کا ہوتا ہے، اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے۔ کوئی بھی کام دیکھو، کوئی بھی چیز دیکھو، پہلے دوسرے کے پاس ہے، پھر ہمارے پاس آتا ہے، پھر ہمارے بعد کسی اور کے پاس چلا جائے گا۔ یہ ہمارے پاس ہر وقت موجود نہیں رہے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس میں سے خرچ کرو، یعنی اللہ اور رسول پر ایمان لانے کے بعد جو اللہ نے تمہیں اپنا نائب بنایا، لوگوں کا وارث بنا کر، نائب بنا کر تمہیں مال دیا، پیسہ دیا، اس میں سے خرچ کرو۔ ایک تو زکوٰۃ فرض ہے، قربانی واجب ہے، اسی طرح صدقہ فطر سنت موقدہ ہے، اور بہت سے اخراجات جو اللہ نے لگائے ہیں، عشر ہے، خمس ہے، باقی اس کے علاوہ بھی ضرورت کے حساب سے اللہ کے راستے میں بندہ خرچ کرے، اس کا بڑا ثواب ہے۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرات کر کے ایک بکری کاٹی، اس کا سب کچھ غریب غربا کو دیا، ایک بازو امی عائشہ نے اپنے پاس رکھا اپنے کھانے کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ اس بکری کے گوشت میں سے کتنا بچا ہمارے لیے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ باقی سب تقسیم کر دیا، ہمارے لیے صرف ایک بازو بچا ہے، وہ ہم کھا لیں گے۔
نبی نے فرمایا نہیں، یہ بازو جو ہے وہ ہمارا نہیں ہے، اور باقی ساری بکری وہ ہمارا ہے، باقی سارا گوشت ہمارا ہے۔ ایسا یا رسول اللہ کہتے وہ تو بٹ گئی، دوسرے لوگ گئے لے گئے، باقی سارا کچھ بٹ گیا ہے۔ تو نبی نے فرمایا جو اللہ کے راستے میں گیا قیامت میں ہمارا وہ ہے، یہاں جو ہم کھائیں گے ختم ہو جائے گا، ہمارا نہیں ہے یہ چیز، جو یہاں خرچ ہو جائے وہ ہمارا نہیں ہے، جو اللہ کے راستے میں جائے وہ ہمارا ہے۔ تو اسی لیے عقل مند سمجھے اللہ کے راستے میں جو خرچ ہوتا ہے وہ ہمارا ہوتا ہے، جو ہم بچا کے رکھتے ہیں چھپا کے رکھتے ہیں وہ ہمارا نہیں ہے۔ وہ اگر ہم خود خرچ کریں تب بھی آخرت کا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اگر ہمارے بعد بچے خرچ کریں بھی آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اسی لیے جو سخی ہوتا ہے اللہ کے راستے میں دیتا ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے، اور جو کنجوس بخیل ہوتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا وہ اللہ کا گویا دشمن ہوتا ہے۔ اس سے اللہ پر ایمان نہیں ہے کہ وہ سوچتا ہے میں یہ میں دے دوں گا ختم ہو جائے پھر مجھے نہیں ملے گا، نہیں اللہ دے دے گا اور بھی بڑا چڑھا کر دے دے گا۔ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر، اللہ فرماتے ہیں پھر وہ لوگ جو تم میں سے ایمان لائیں، کس پر؟ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آئیں اور خرچ کریں اس میں سے، ان کو بہت بڑا ثواب ملے گا۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں، جو مال اللہ دیتا ہے اس میں سے خرچ کریں، اپنے جائز ضرورت میں خرچ کریں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں، مہمان وغیرہ کے لیے خرچ کریں۔ یہ جتنا خرچ ہم جائز کریں گے مباح کریں گے اس کا ہمیں ثواب ملے گا، اور جتنا خرچ نہیں کریں گے روکیں گے، اگر یہ بچ گیا قیامت کے دن سانپ بچھو بن کر ہمیں ڈسیں گے اگر ہم نے ان کی زکوٰۃ وغیرہ نہیں دی ہے۔ فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہو؟ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ اب اللہ پر ایمان لانا رسول کے ساتھ ضروری ہے، صرف اللہ پر ایمان نہیں ہے، کیونکہ مشرکین مکہ بھی تو اللہ پر ایمان لاتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، وہ ہمارے نبی کو نہیں مانتے تھے۔ باقی وہ کافر اور مشرک اس وجہ سے ہوئے کہ اللہ کے ساتھ بتوں کو شریک کر دے، کہہ دے یہ ہمیں اللہ کے نزدیک کریں گے، کیوں یہ اللہ کے نزدیک ہیں، بزرگوں کی صورتیں، اور ہم اللہ کو مانتے ہیں، اصل خالق و مالک ہمارا اللہ ہے، لیکن یہ بھی ہماری وہاں سفارش کریں گے۔ تو انہوں نے رسول پر ایمان نہیں لایا تو ان کا ایمان نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتا تمہیں کیا ہو گیا کہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہو؟ گویا رسول پر ایمان نہیں لاتے ہو تو اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہو۔ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم، رسول تمہیں بلاتا ہے کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ، یعنی رب کے ساتھ نبی بھی ہے۔ ایمان میں نبی کے علاوہ رب پر ایمان صحیح نہیں ہے۔ رب پر ایمان ہو، نبیوں پر بھی ایمان ہو، شریعت پر ایمان ہو، کتابوں پر، تقدیر پر، سب چیزوں پر ایمان ہو، فرشتوں پر ایمان ہو، کتابوں یہ تمام چیزوں پر ایمان ہو، تب ایمان مکمل ہوتا ہے۔ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، تاکہ اللہ نے تم سے وعدہ کیا اگر تم مومن ہو۔ اللہ نے جو وعدہ لیا ایک تمام لوگوں سے وعدہ لیا، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد میں سے وعدہ لیا کہ جب میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا اپنے رسول بھیجوں گا ان پر تم ایمان لانا لازمی ہے۔ پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا ہم تمہارے، یا اللہ تو ہمارا رب ہے۔ تو فرمایا پھر یاد رکھو، پھر ایک وعدہ اللہ نے نبیوں سے لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، میں اے نبیو، اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور نبوت دوں گا، جب آخر میں ایسا رسول آئے گا جو تمہاری نبوت اور تمہاری کتابوں کا تصدیق کرے گا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم ضرور اس کی مدد کرنا اور اس پر ایمان لانا۔ یہ نبیوں کو بھی حکم ہے کہ جب آخری نبی تمہاری زندگی میں آئے
تو تم اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا، اس کی نصرت کرنا۔ یہ نبیوں سے ہی وعدہ لیا گیا ہے۔ تو یہاں جو عام لوگوں سے جو وعدہ ہے تو فرمایا گیا کہ رسول تمہیں بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے کہ اس کے رب پر ایمان لے آؤ، حالانکہ اللہ نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ رسولوں پر ایمان لانا ہے۔ ان کنتم مومنین، اگر تم سچے ہو، یعنی خود کو ایماندار کہتے ہو، اللہ کو ماننے والے کہتے ہو، تو پھر رسول پر بھی ایمان لے آؤ۔ هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور، اللہ تو وہی ہے جس نے اپنے بندے پر نازل فرمائی ہیں آیات کھلی ہوئی واضح، جو کھول کر ہر چیز کو بیان کرتی ہیں، یعنی یہ قرآن مجید، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکالے روشنی کی طرف لے جائے۔ اندھیرے کیا ہیں؟ گمراہی، شرک، کفر، منافقت، یہ اندھیرے ہیں۔ گناہوں میں مبتلا ہونا یہ اندھیرا ہے۔ ان تمام چیزوں سے پاک کر کے تمہیں روشنی کی طرف یعنی ہدایت کی طرف لے جائے۔ یہ رسول اس لیے آیا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ الرَّحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نرم ہے اور مہربان ہے۔ اللہ نرمی کرنے والا ہے، مہربانی اور رحم کرنے والا ہے۔ تو تب رحم اور مہربانی کرے گا جب ہم اللہ کا حکم مانیں گے، اس کے رسولوں پر ایمان لائیں گے، رسولوں نے جن باتوں پر ایمان لانے کا کہا ہے ان پر ایمان لائیں گے، رسولوں کی شریعت پر عمل کریں گے، اور تب ہم ایمان والے ہو جائیں گے، اور مال اللہ نے جو دیا اس میں سے خرچ کریں گے، صحیح چلیں گے، خود کو گناہوں سے بچائیں گے، گناہ ہو گیا تو توبہ کریں گے، اور جو نیکیاں کی ان کو ضائع نہیں کریں گے۔ تب تو اللہ تعالی ہم پر مہربانی کرے گا اور رحم کرے گا اور بخش دے گا۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔